बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्मियाँ आ गई हैं जी, हमने भी गर्मियों वाली शर्टें पिछले साल की निकाल ली हैं, लेकिन ये आपने इस पे परेशान नहीं होना। हमारे एक करम फरमा हैं, उन्होंने कोई अमेरिका से आधी एक दर्जन के करीब हमें ये शर्टें लेके भिजवा दी हुई हैं। एक ही डिज़ाइन रंग मुख्तलिफ ने, लाइनां तुहानू मुख्तलिफ नज़र आंदियां रहणगियां, लेकिन ये इस्तेमाल करने का आगाज़ शहर लाहौर में हो चुका है, क्योंकि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और चमकना चाहिए इस सूरज को। इससे गंदुम जो है वो हमारी अच्छी तरह पकेगी, और जब तक वो किसान के घर में नहीं चली जाती, उस वक़्त तक बारिश का आगाज़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस वक़्त गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन मैं इस दुआ में हूँ कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे किसानों की गंदुम जो है वो खेतों में खड़ी है, और बारिश हो गई तो उनका नुकसान हो जाएगा, और उनका नुकसान जो है आपका और मेरा नुकसान है, क्योंकि फिर आपको और मुझे गंदम दस्तयाब है। चलिए, ये हो गया एक मंजरनामा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो आज का हमारा मौजू है, और आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखो ना, तहरीक इंसाफ का नाम आते ही मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती। तहरीक इंसाफ जो है, उनका आजकल एक पॉइंट एजेंडा है कि इमरान अहमद खान न्याजी, उनके महात्मा जो हैं, उनकी रिहाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, यहाँ से वो नहीं आगाज़ करते, वो आर्गूमेंट का आगाज़ यहाँ से करते हैं। देखिए, इस वक़्त मुल्क को और दुनिया को जितनी इत्तेहाद की और बाहमी सुलह सफ़ाई की ज़रूरत है, वो इंसानी तारीख़ में इससे पहले नहीं। ट्रंप साहब की सदर जी के साथ लड़ाई हो रही है, यानी अमेरिका की और चाइना की आपस में लड़ाई हो रही है, और जनाब कनाडा की और अमेरिका की 751 हो गई हुई है, और जनाब यूरोपियन यूनियन जो है उसकी और अमेरिका की 751 हो गई हुई है। यूरोपियन यूनियन साथ में रशिया के साथ भी लड़ रहा है, तो मुख्तलिफ लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं। ठीक है, इनके दरमियान सुलह करवाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर देखें ना जी, बलोच नाराज हैं, उधर KPK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो इन सारी सूरत, और सिंध और पंजाब में पानी का झगड़ा जारी है, इन तमाम सूरत हाल को अगर कोई शख्स बाहमी तौर पे इन तमाम लड़ने वालों के सर जोड़ सकता है आपस में, तो उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। इसलिए इमरान अहमद खान न्याजी को तमाम कवानीन नज़रअंदाज करके, दर्दशुदा और ज़ेर समात तमाम मुकदमात जो हैं उनको नज़रअंदाज करके रिहा कर देना चाहिए। ना सिर्फ रिहा कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें पाकिस्तान का फौरी तौर पे वज़ीर आज़म बनाने के लिए इंतखाबात का इनकाद करना चाहिए, और इंतखाबात भी बस तकल्लुफ़ी होगा, क्योंकि 96% पाकिस्तानी तो उसको पसंद करते हैं। ठीक है, हमें हमारे यूट्यूबर्स ने बताया है, तो इसलिए हम इस पे ईमान रखते हैं। तो लिहाजा वज़ारत उज़्मा उसके हवाले करे, ताकि वो आलमी सतह के ऊपर भी सुलह सफ़ाई करवा सके, सारा आपस में जोड़ सके, और मुकामी सतह के ऊपर। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखे ना, वो शख्स जो अंदर बैठा हुआ पार्टी चला रहा है, और पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है वो जुनैद अकबर से लड़ रहा है। जुनैद अकबर जो है वो जनाब अल्लाह का भला करे अली गौहर जान से लड़ रहा है। अली गौहर जो है उसकी लड़ाई पड़ी हुई है सलमान अकरम राजा साहब से। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जनाब बाकी सारे लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वैसे सलमान अकरम राजा साहब का भी जो है आपको हदूद अदब पता होना चाहिए। मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था कि लाहौर में एक आला अदालती शख्सियत जो इस वक्त रिटायर हो गई है, फिर भी नाम लेना मुनासिब नहीं है, नोटिस काल सकते हैं। तो उनके घर में एक डिनर था, उस डिनर पे हमारा भी एक बंदा बैठा हुआ था, 4 या 5 लोगों का डिनर था, और उस अदालती शख्सियत ने सलमान अकरम राजा को कहा कि जी आप जो है वो पार्टी के, उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब वकील के तौर पे एंटर किए गए थे इमरान अहमद खान न्याजी के पैनल में, यानी कि उन्हें इमरान अहमद खान न्याजी से फ्रीक्वेंटली और बार-बार मिलने का मौका मिलता रहा। तो उस आला अदालती शख्सियत ने कहा कि जी आप जो है पार्टी की बागडोर संभालने के लिए यहाँ पे लाए गए हैं, मुकदमा तो होते रहते हैं। ठीक है? तो हमने आपको उस अपने व्लॉग के अंदर उस मीटिंग का, उस इजलास का, उस डिनर का जो पूरी दास्तान थी वो आपकी खिदमत में अर्ज़ की कर दी थी। और उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब वन फाइन मॉर्निंग सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर मुतमक्कन हो गए। तो ये बेसिकली अदलिया के अंदर बैठे हुए ईमानदार
ججز کا گروپ تھا جس کو عرف عام کے اندر لاہوری گروپ بھی کہتے ہیں، ہمارے بھائی ابصار عالم صاحب، وہ لاہوری گروپ کی طرف سے ان کو آگے کیا گیا کہ جناب ان کو پارٹی کی سربراہی دے، یہ آپ اس کے لیے ہمارے پاس آئیں گے ریلیف لینے کے لیے، تو ہم نے تو ریلیف ان کو دینا ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی نے آپ کہہ دیں انہیں وہ بلیک میل ہو کر انہیں سیکرٹری جنرل بنایا، یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو خیر میں ساتھ ساتھ ڈسکلیمر جاری کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ میں نے ایک ازمپشن کی کہ جناب ادھر سے نام سجیسٹ ہوا ہوگا کیونکہ اس میٹنگ کا احوال یہ بتا رہا تھا، تو پھر وہ جناب جو ہیں اب یہ موصوف جو ہیں خود پسندی کا شکار ہے، بہت زیادہ خود پسند جسے کہنا چاہیے، نخوت کی انتخاب کے اوپر ہے، کوئی شیزوفرینیا شاید اس کے کچھ سمپٹمز نظر آتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ صحت دے۔ اکرم راجہ صاحب بڑے مرنجان مرنج شخصیت ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ چیز ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی لیکن وہ بندہ کو بندہ ویکھ لیندے سن، ہاں، تو مطلب یہ تو کوہ ہمالیہ پہ بیٹھے ہوئے نا خود پسندی، تو کچھ لوگ احباب کا نشاندہی کی گئی آج کہ یار یہ جو سمپٹمز ہیں یہ اس طرف ہے، میں نے کہا نہیں پایا، میں نے معافی دے دے، بھائی وکیل ہے گا انہیں نوٹس ٹھوک دینا، میں نے تو جسٹ اگر یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں، کچھ سمپٹمز نظر آتے ہیں خود پسندی کے۔ چلیے اس بات کو چھوڑ کے ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی رہا ہو گئے، اور رہا ہو کے تو اب وہ جا رہے ہیں امریکہ کے دورے کے اوپر تاکہ ٹرمپ سے ملاقات کر کے اس کو چائنا کے ساتھ صلح کے لیے آمادہ کر سکیں۔ یہ بالٹی کیڑی پا کے جان گے پہنا، وہ بالٹی پاندے سن جو باہر نکلتے سن، ٹھیک ہے نا، کالی بالٹی۔ جس دن پائیا کالی بالٹی پا کے نہیں گیا، جس دن وہ کالی بالٹی وہ جو پہنتے تھے نا اوپر دشمنوں کے نشانے سے، سنائپر کی بندوق سے بچنے کے لیے، جس دن اس نے نہیں وہ ڈالی اسی دن پڑے آ گیا۔ محترمہ نے کہا تھا کہ بالٹی پا کے نکلیا کر نہیں کہ پڑے آ جائے گا، ٹھیک ہے، محترمہ نے فرمایا تھا کہ بالٹی پہن کے جایا کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے، بس ایک دن غلطی ہوگی، اسی دن ہی پکڑے گئے، گردن سے پکڑ کے انہوں نے بیچارے کو بٹھایا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے کہا ہمارا خان جیسا لے کے گئے ہو ویسا دے کے جاؤ، نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو، ہاں ہاں ہاں، تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے، ٹھیک، ہاں انہوں نے جناب باقاعدہ ویڈیو تیاری کی، جس طرح لے کے گیا تمہارا باپ بھی دے کے جائے گا۔ اب خان صاحب کس روپ میں جائیں گے؟ دیکھیے نا، آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو شنکو کیا نام ہے اس کا جی، قازقستان کا ہے نہیں، ترکمانستان کا نہیں، اوپرلی طرف ایک اور ملک ہے شاید اس کا سربراہ ہے، وہ جو پچھلے دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، قازقستان کا ہی آیا تھا، ہے نا، آستانہ وہیں کا ہے دارالحکومت، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی مری میں کھانا کھانے کی، وہ جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا 26 نومبر کو آہو، تو نواز شریف نے ان کو ادھر بلا لیا کھانا کے اوپر، اس پر یہ نے کہا کہ جناب آپ نے میری طرف بھی آنا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے کھانے پہ میں آیا ہوں تو آپ نے میری طرف بھی آنا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کے بڑے پرانے یار دوست ہیں، تو میاں صاحب اتھے ٹر گئے آہو نا، میاں صاحب جو ہیں مریم بی بی کو لے کے وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویلات کریں گے تفصیلی قسم کا۔ تو اس بھائی نے کس طرح جانا ہے؟ مطلب کہ کی کرے گا یہ پائیا ٹوپی نہیں بالٹی پہنے گا، اچھا بالٹی نئی بنوائی جائے گی یا پرانی بالٹی سے ہی گزارا ہو جائے گا؟ کیونکہ پرانی بالٹی تو اس وقت مال مسروقہ کے طور پہ ڈیفینیٹلی کسی یا پولیس کی کسٹڈی میں ہوگی یا ایف آئی اے کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، تو پائیا کیڑی بالٹی پا کے میں ویسے ہی سوچن ڈیا سا یار، میں سوچ رہا تھا آپ بھی سوچئے کہ مسائل تو بڑے ہوں گے نا، تو مطلب کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ جب آتے تھے نا کسی جگہ پہ تو پہلے ان کا پروٹوکول آتا تھا، اور پروٹوکول کے اندر ایک سیٹ ہوتی تھی، وہ سیٹ جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے وہ فوم ہوتا تھا، فوم کی ایک سیٹ ہوتی ہے اسپیشلائز جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے درمیان میں بنا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جو اچھا نہیں لگتا نا یار بیان کرنا، اس کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اس سیٹ کو رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ جو ہے مطلب آج کل تو قادری صاحب نے گھاگرا پہننا شروع کر دیا، وہ جو گھاگرا نہیں ہوتا ہمارا یہ چولستان کی خواتین جو پہنتی ہیں اس طرح کا گھاگرا پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں کینیڈا کے اندر۔ تو خیر طاہر القادری صاحب کا پروٹوکول پہلے آتا تھا، اور پروٹوکول کیا آتی تھی، وہ سیٹ ہوتی تھی، وہ سیٹ لا کے رکھی جاتی تھی، پھر دروازے سے طاہر القادری صاحب انٹر ہو کے
اس سیٹ کے اوپر تشریف رکھتے تھے. تو ان کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ بالٹی ہوگی، ٹھیک ہے، یا وہ چادریں ہوں گی وہ جو ارد گرد لہرائی گئی تھیں اور لٹکائی گئی تھیں، اور چادروں کے اندر محترمہ اور موصوف جو ہے محترم جو ہیں وہ دونوں تشریف لائے تھے. کون سا پروٹوکول ہوگا؟ ایویں ہی حسن و دل کرن ڈیا سی. میں کہا یار آپ کو بھی ہنسایا جائے اس مذاق کے اندر، یعنی کہ جو بندہ اپنی پارٹ اس مذاق کے اندر آپ کو بھی شریک کیا جائے. یعنی جو بندہ جو جس کی بہنیں اور بیوی آپس میں لڑی جا رہی ہیں، جس کی پارٹی کا ہر کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہتا ہے. ٹاؤٹ اس نے سکھایا ہوا ہے لفظ بنیادی طور پہ. وہ رؤف حسن بھی ٹاؤٹ کہتا تھا، ججوں کو ٹاؤٹ کہتا تھا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہاں. اور میں ہو سکتا ہے پکڑا جاؤں، رؤف حسن کو نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ فیوریٹ ہے نا عدلیہ کے. وہ جو جس کو ٹاؤٹ کہتا تھا پریس کانفرنس کے اندر. اور اس کے بعد جناب اب اس کے بعد وہ لفظ، چونکہ عمران احمد خان نیازی باقاعدہ اپنے فالورز کو گالیاں سکھاتا ہے، تو وہ اب وہی گالیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے. ہر ایک لیڈر جو ہے اس کا، ہر ایک کارکن جو ہے وہ دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گالی یہاں سے میں نے یہ پایا کہ یہ گالی اس نے سکھائی ہے سب. ٹھیک ہے، ہاں. چلیے، بالٹی کا مسئلہ بڑا پڑا ہوا ہے کہ پروٹوکول پھر بالٹی ہوا کرے گی کہ پہلے موصوف پہلے طیارے کے اندر بالٹی جایا کرے گی، پھر موصوف پہنچیں گے. وہ جو جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر پتہ چلے کہ ایک بندہ بالٹی لے کے کھڑوتا ہے، پرائم منسٹر کا طیارہ اترے اور وہ اندر جائے، وہ بندہ بالٹی لے کے پھر اس کو بالٹی پہنا کے وہاں سے نیچے کو اترے. یہ سوچ سوچ کے نا میرا دیہات صحیح نہیں رک. جس شخص کی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ تقسیم ہوں، اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہوں، وہ دنیا کی صلح کروائے گا ایسے اذہان کے اوپر، ایسے دلائل کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.